بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، اپنے چینل ہسٹری انفولڈ سے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ۔ عالمی سیاست کی شطرنج بورڈ پر ایک نئی چال چلی گئی ہے، جہاں کینیڈا کے نئے وزیر اعظم مارک کارنی نے تقریباً ایک دہائی بعد بیجنگ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ 14-17 جنوری 2026 کا یہ دورہ نہ صرف کینیڈا چین تعلقات کی بحالی کا اعلان ہے، بلکہ ایک بڑی تبدیلی کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ جہاں امریکہ کی جانب سے تجارتی جنگ اور دھمکیوں نے کینیڈا کو نئی راہیں تلاش کرنے پر مجبور کر دیا ہے، یہ محض ایک شفاتی سفر نہیں، بلکہ معاشی بقا، تجارتی تنوع اور نئی عالمی حقیقتوں کے ساتھ ہم آہنگی کی ایک حکمت عملی ہے، جو آنے والے برسوں میں شمالی امریکہ کی سیاست کو نئی شکل دے گی۔ کینیڈا چین نے ایک ایسے نازک عالمی وقت میں تجارتی تعاون کی نئی راہ ہموار کرتے ہوئے طویل عرصے سے جاری ٹیرف کی جنگ کا خاتمہ کر دیا ہے۔ وزیر اعظم مارک کارنی کے اعلان کے مطابق یہ بین الاقوامی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی رکاوٹیں کم کرنے اور نئی عالمی اقتصادی ترتیب کے تحت باہمی مفادات کو فروغ دینے کی کوشش ہے۔ اس معاہدے کے تحت کینیڈا چینی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے درآمدی کوٹا مقرر کرے گا، جبکہ چین کینیڈا کے اربوں ڈالر کے کینولا اور سمندری غذائی اجناس پر عائد ٹیرف میں نمایاں کمی کرے گا۔ یہ قدم نہ صرف دونوں ممالک کی معیشتوں کے لیے اہم ہے، بلکہ شمالی امریکہ اور ایشیا کے درمیان تجارتی پالیسیوں میں ایک بڑی تبدیلی کی علامت بھی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کے اس نازک وقت میں چین کے دورے کی وجوہات کا اگر جائزہ لیتے ہیں، دورے کی پہلے پس منظر کی بات کرتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی جو جنوری 2026 سے اقتدار میں آئے، 14 جنوری 2026 کو بیجنگ کا دورہ کیا، جو 2017 کے بعد کسی کینیڈین وزیر اعظم کا پہلا سرکاری دورہ تھا۔ یہ دورہ جولائی 2025 میں سابق وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے دورے کے بعد تعلقات کی خرابی، جیسے چینی الیکٹرک گاڑیوں پر 100% ٹیرف اور چین کی جانب سے کینیڈین کنولا اور دیگر مصنوعات پر جوابی ٹیرف کے بعد ہوا۔ 16 اکتوبر 2025 میں جنوبی کوریا سربراہی اجلاس ایپک کے موقع پر صدر شی جن پنگ سے ملاقات کے بعد ہوا، جسے دونوں ممالک نے رشتوں میں نئی شروعات قرار دیا ہے۔ اس دورے کے دوران کارنی نے صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی کیانگ اور دیگر اعلیٰ افسران سے ملاقاتیں کی ہیں اور اہم معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ اس نازک وقت میں دورے کی اہم وجوہات کی بات کریں تو یہ دورہ ایک انتہائی نازک عالمی اور علاقائی صورتحال میں ہوا، جہاں کئی عوامل نے اسے ناگزیر بنا دیا۔ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ اور دھمکیاں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واپسی کے بعد امریکہ نے کینیڈا پر سٹیل، ایلومینیم، گاڑیوں اور لکڑی پر بھاری ٹیرف لگائے۔ ٹرمپ نے کینیڈا کو 51ویں ریاست بنانے کی دھمکیاں بھی دیں اور کہا کہ امریکہ کو کینیڈین مصنوعات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے کینیڈا کی معیشت، جو کہ 75% برآمدات امریکہ کو کرتی ہے، شدید دباؤ میں آ گئی۔ کارنی نے اعلان کیا کہ وہ غیر امریکی برآمدات کو دوگنا کرنے کا ہدف رکھتے ہیں، اور چین کینیڈا کا دوسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے، وہ اس لیے اس حکمت عملی کا مرکزی کردار ہے۔ دوسرا وجوہ تجارتی رکاوٹوں کو دور کرنا اور نئے معاہدے کرنا ہے۔ دورے کا سب سے بڑا نتیجہ ابتدائی تجارتی معاہدہ تھا۔ چین نے کینیڈین کنولا سیڈ پر ٹیرف کم کرنے کا وعدہ کیا، 85% سے تقریباً 15% تک 2026 مارچ تک کم کرے گا۔ کینیڈا نے 49,000 چینی الیکٹرک گاڑیوں کو 6.1 ٹیرف پر داخلے کی اجازت دی، پہلے یہ ٹیرف 100% تھا۔ توانائی کے شعبے کی بات کریں، کلین انرجی اور فوسل فیول میں تعاون کا معاہدہ کیا گیا، جو دہائیوں بعد دوبارہ شروع ہوا۔ یہ اقدامات 2025 میں کینیڈین برآمدات میں 10.4 کمی، خاص طور پر زرعی مصنوعات کو روکنے کے لیے کیے گئے۔ معاشی تنوع کاری اور نئی شراکت داری کی بات کریں، کارنی نے نئے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا، جو توانائی، زراعت، تجارت، مایہ کاری پر مرکوز ہے۔ چین کینیڈا کی توانائی، تیل و گیس اور زرعی مصنوعات کا
بڑا خریدار ہے۔ یہ دورہ کینیڈا کو امریکہ پر انحصار کم کرنے اور نئی مارکیٹ تلاش کرنے کی پالیسی کا حصہ ہے۔ عالمی عدم استحکام اور کثیر القطبی دنیا کی بات کریں، کارنی نے کہا کہ دونوں ممالک نئی عالمی حقیقتوں کے مطابق تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ شی جن پنگ نے بھی اسے رشتوں میں پلٹو قرار دیا۔ یہ دورہ عالمی تقسیم اور تجارتی جنگ کے دورے میں کینیڈا کی خود مختاری اور معاشی استحکام کی کوشش ہے۔ معاہدے کی اہم اگر شرائط کی بات کریں، الیکٹرک گاڑیوں کے لیے کوٹا سسٹم مقرر کیا گیا۔ کینیڈا چینی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سالانہ 49,000 گاڑیوں کا کوٹا متعارف کرائے گا۔ 2030 تک اس کوٹے کو کم از کم 50% یا اس سے کم قیمت پر 35,000 کی سستی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے مخصوص ہوگا۔ کنولا اور زرعی مصنوعات کے لیے ٹیرف میں کمی کی جائے گی۔ چین کنولا کے علاوہ کنولا، میلا، کیکڑے، مٹر اور دیگر سی فوڈ پر بھی ٹیرف میں رعایت کرے گا۔ اسٹیل اور ایلومینیم مصنوعات پر ٹیرف میں معافی دی جائے گی۔ یہ صرف ان مصنوعات پر لاگو ہوگا جو کینیڈا میں دستیاب نہیں ہیں یا کم سپلائی میں ہیں۔ معاہدے کے اثرات کی اگر بات کریں، تجارتی فوائد حاصل ہوں گے۔ کینیڈا چین کو سالانہ 4 بلین مالیر کا کنولا بیج برآمد کرتا ہے۔ ٹیرف میں کمی سے اس میں اضافہ متوقع ہے۔ زرعی سمندری غذائی مصنوعات کی بات کریں تو یہ 2.6 بلین مالیت کی برآمدات کو فائدہ ہوگا۔ کینیڈا نے 2030 تک چین کو برآمد 50% بڑھانے کا عدم مقرر کیا ہے۔ سیاسی رد عمل کی بات کریں، اس معاہدے کے حامی لوگوں میں البرٹا کی پریمیئر ڈینیل سمتھ نے معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ٹوبا کے پریمیئر واب ٹیو نے اسے ترقی قرار دیا ہے۔ برٹش کولمبیا کے سی فوڈ پروڈیوسر معاہدے کو بڑی جیت قرار دیتے ہیں۔ مخالفین کی بات کریں، انٹاریو کے پریمیئر ڈگ فورڈ نے چینی الیکٹرک گاڑیوں کو اسپانسرڈ خصوصی گاڑیاں قرار دیا ہے۔ سب کنزرویٹو لیڈر ایرن اوٹول مایوس ہے اور امریکہ سے ممکنہ رد عمل کے بارے میں فکر مند ہیں۔ بین الاقوامی سڑکوں پر اگر تجارت کی ہم بات کرتے ہیں، یہ معاہدہ کینیڈا امریکہ تجارتی پالیسی سے ایک واضح انحراف ہے۔ وزیر اعظم کارنی نے چین کو حالیہ مہینوں میں امریکہ سے زیادہ قابل پیش گوئی قرار دیا ہے۔ کینیڈا امریکہ قسمہ معاہدے کو، جو کہ معاہدے کے 2026 میں ہونے والی نظر ثانی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، مستقبل کے امکانات کی بات کرتے ہیں۔ کینیڈا کی حکومت کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ چینی کارساز کمپنیوں کو کینیڈا میں مشترکہ منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی ترغیب دے گا، جس سے کینیڈین کارکنوں کے لیے نئی ملازمتوں کے موقع پیدا ہوں گے۔ حکومت کا خیال ہے کہ اس سے الیکٹرک گاڑیوں کی سپلائی چین کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی اور کینیڈا میں زیادہ سستی الیکٹرک گاڑیاں دستیاب ہوگی۔ کینیڈین عوام کے یہ عملی اثرات کی اگر بات کریں، گاڑی خریدنے والوں کے لیے زیادہ سستی الیکٹرک گاڑیوں کے اختیارات، کینیڈین کسانوں اور ماہی گیروں کے لیے چینی منڈی میں بہتر رسائی، ممکنہ طور پر کینیڈا میں الیکٹرک گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ متوقع ہوگا۔ کینیڈا اور چین کے درمیان یہ معاہدہ عالمی تجارتی نظام میں ہونے والی بنیادی تبدیلیوں کے پس منظر میں طے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم کارنی نے اسے نئی عالمی ترتیب کا حصہ قرار دیا ہے، جس میں ملک اپنے مشترکہ مفادات کے شعبے میں اکٹھا کام کرتے ہیں، چاہے وہ ہر معاملے پر متفق نہ بھی ہوں۔ یاد رہے کہ یہ معاہدہ ابھی ابتدائی شکل میں ہے اور دونوں ممالک آنے والے مہینوں میں اضافی تجارتی مسائل پر کام جاری رکھیں گے۔ کینیڈا اور چین کے درمیان یہ معاہدہ عالمی تجارت میں ایک نئی قسم کی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے۔ کینیڈین معیشت پر مارکانی کے چینی دورے کے اثرات کی بات کرتے ہیں۔ عالمی تجارت کی طوفانی لہروں میں کینیڈا کا جہاز اب ایک نئی سمت کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں وزیر اعظم مارکانی کا جنوری 2026 کا بیجنگ کا دورہ نہ صرف سفارتی بحالی کا اعلان ہے بلکہ معاشی بقا کی ایک حکمت عملی بھی۔ یہ دورہ جو تقریباً ایک دہائی بعد ہوا، امریکہ کی ٹرمپ انتظامیہ کی سخت ٹیرف پالیسیوں کے سائے میں کینیڈا کو نئی مارکیٹس کی تلاش پر مجبور کر رہا ہے۔ یہ محض ایک تجارتی معاہدہ نہیں بلکہ کینیڈین معیشت کی بنیادوں کو تبدیل کرنے کی ایک کوشش ہے، جو برآمدات کو دوگنا کرنے، توانائی کی شراکت داری کو مضبوط کرنے اور امریکی انحصار کو کم کرنے کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ تاہم یہ تبدیلی فائر کے ساتھ خطرناک بھی
خطرات بھی لے کر آ رہی ہے جو کینیڈا کی معاشی منظرنامے کو نئی شکل دے سکتے ہیں۔ کالونی کا ہدف 2035 تک غیر امریکی برآمدات کو دگنا کرنا ہے جو کینیڈا کی معیشت کو امریکہ کی پالیسیوں سے آزاد کرنے کی کوشش ہے۔ کینیڈین معیشت پر مثبت اثرات کی بات کریں، یہ دورہ کئی شعبوں میں معاشی فائدہ لائے گا۔ برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ کنولا ٹیرف کم ہونے سے کینیڈین کسانوں کو تقریباً 3 بلین کے نئے آرڈر مل سکتے ہیں۔ زرعی ماہی گیروں کی برآمدات میں 10.4% کی حالیہ کمی کو روکا جا سکتا ہے۔ توانائی سیکٹر میں ترقی ہوگی۔ چین کے ساتھ تعاون سے کینیڈا کی تیل، گیس اور یورینیم معدنیات کی برآمدات بڑھیں گی اور ٹرانس ماؤنٹین پائپ لائن چین کو تیل کی برآمدات پہلے ہی بڑھ رہی ہیں، جو توانائی کو سپر پاور بنانے کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ سرمایہ کاری اور نوکریوں کی اگر بات کریں، کالونی کا دعویٰ ہے کہ معاہدہ چینی سرمایہ کاری لائے گا جو خاص طور پر سیکٹر میں جو نیٹ زیرو مستقبل کی طرف منتقلی کو تیز کرے گا۔ یہ صارفین کو فائدہ دے گا اور نئی نوکریاں پیدا کرے گا۔ تنوع کاری ہوگی۔ امریکہ پر انحصار کم ہونے سے معیشت مستحکم ہوگی۔ کینیڈا کی GDP میں برآمدات کا 30% حصہ ہے اور یہ اقدام عالمی تجارت کی نئی حقیقتوں کے مطابق ہے۔ کینیڈین معیشت پر منفی اثرات اور خطرات کی بات کرتے ہیں، یہ دورہ کئی چیلنج بھی لائے گا۔ انٹاریو کے پریمیئر ڈک فورڈ نے خبردار کیا کہ سستی چینی آٹو انڈسٹری سے ملکی آٹو انڈسٹری کو نقصان پہنچے گا، جس سے نوکریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ کینیڈا کی 1.8 ملین سالانہ گاڑیوں کی فروخت کا 3% ہے، لیکن طویل مدتی طور پر مقابلہ بڑھ سکتا ہے۔ امریکی رد عمل کی بات کریں، ٹرمپ کی پالیسیوں سے مزید ٹیرف کا خطرہ ہے جو کینیڈا امریکہ تجارت کو متاثر کرے گا، جو کہ کینیڈا کو مزید معاشی دباؤ میں ڈال سکتا ہے۔ چین پر نئے انحصار ہوگا۔ اگر چین کے ساتھ تجارت بڑھے تو نئی کمزوریاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے جیو پولیٹیکل تنازعات یا تجارتی عدم توازن پیدا ہوگا۔ کینیڈا کی معیشت اب بھی امریکہ پر بہت زیادہ منحصر ہے اور یہ تنوع کاری کا عمل طویل ہے۔ عام معاشی اثرات کی اگر بات کریں، برآمدات سے ملکی پیداوار کم ہو تو GDP پر اثر پڑ سکتا ہے، تاہم یہ ابتدائی ہے اور 3 سالوں میں چینی سرمایہ کاری کی توقع ہے۔ مال کالونی کا دورہ چین کینیڈین معیشت کے لیے ایک ڈبل ایج تلوار ہے، جہاں ایک طرف زرعی اور توانائی کی برآمدات کی نئی راہیں کھل رہی ہیں اور دوسری طرف آٹو سیکٹر کی نوکریاں اور امریکی دباؤ کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ یہ تبدیلی عالمی نئی ترتیب کی عکاس ہے، جہاں کینیڈا امریکہ کی زندگیوں سے نکل کر چین کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے تاکہ نئی زنجیریں نہ پڑ جائیں۔ جب تحریک پلٹے گی تو یہ دور یاد رہے گا کہ کس طرح اشفاقی سفر نے کینیڈا کی معیشت کو نئی زندگی دی یا شاید نئی آزمائش میں ڈالا۔ یہ نہ صرف تجارتی ہے بلکہ ایک قوم کی لچک اور حکمت کی داستان ہے، جو ہمیں بتاتی ہے کہ تجارت کی دنیا میں کوئی بھی اتحاد ہمیشہ نہیں رہتا۔ امریکی میڈیا اس کو کیسے دیکھتا ہے؟ عالمی سیاست کی سیدھا بساط پر کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کا بیجنگ کا یہ دورہ امریکی آنکھوں میں ایک نئی چال کی مانند نظر آ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت ٹیرف پالیسیوں نے شمالی ہمسائے کو مشرقی دیو کی طرف دھکیل دیا ہے۔ امریکی میڈیا اور تجزیہ کار اسے کینیڈا کی امریکہ سے دوری اور چین کی طرف جھکاؤ کے طور پر دیکھ رہے ہیں، جو نہ صرف تجارتی تعلقات کی ایک نئی ترتیب ہے بلکہ ایک جیو پولیٹیکل شفٹ بھی، جو واشنگٹن کو اپنی بالادستی پر سوچنے پر مجبور کر رہی ہے، بلکہ ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسی کے خلاف ایک رد عمل ہے، جو امریکیوں کے یہ تشویش تنبیہ دونوں کا باعث بن رہا ہے۔ امریکی میڈیا اس دورے کو بنیادی طور پر ٹرمپ کی پالیسیوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جو کینیڈا کو امریکہ پر انحصار کم کرنے پر مجبور کر رہا ہے۔ مختصر سے یہ تصور بھی ابھرتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک شفٹ ہے، جہاں کینیڈا چین کو زیادہ قابل رشک گوئی مستحکم پارٹنر دیکھ رہا ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے تجزیہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کارنی نے چین کو امریکہ سے زیادہ پیشگوئی کے قابل قرار دیا ہے، جو کینیڈا امریکہ کے تعلقات میں دراڑ کی عکاسی کرتا ہے۔ ٹرمپ کی تجارتی جنگ نے
کینیڈا کو نئی مارکیٹ تلاش کرنے پر مجبور کیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ نے کہا ہے ٹرمپ کی ٹیرف کو اس دورے کی بنیادی وجہ قرار دیا جو کینیڈا اور چین کو قریب لا رہی ہیں۔ یہ ایک نیا اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کہا ہے اسے ٹرمپ سے مایوس ہو کر چین کی گرم جفی قرار دیا۔ یہ امریکیوں کے لیے تشویش کا باعث ہے کیونکہ کینیڈا کے دو طرفہ تعلقات اب چین کی طرف جھک رہے ہیں۔ NBC نیوز نے اس کو ٹرمپ کی ٹیرف اور دھمکیوں نے دشمن کو دوست بنا دیا ہے۔ PBS نیوز نے کہا چین نے کینیڈا کو امریکہ کے اثر سے آزاد ہونے کی تلقین کی اس دورے کا مرکزی تھیم ہے۔ دیگر ذرائع جیسے AP نیوز، BBC اور رائٹر نے بھی اسے مثبت طور پر دیکھا ہے مگر ٹرمپ کی موجودگی کو ایک سایہ قرار دیتے ہیں جو مستقبل میں مزید تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکی اس دورے کو ایک وارننگ سگنل کے طور پر دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ کی پالیسیاں اپنے اتحادیوں کو دور دھکیل رہی ہیں، چین کو موقع دے رہی ہیں۔ یہ نہ صرف تجارتی ہے بلکہ ایک عالمی طاقت کے توازن کی تبدیلی ہے جو واشنگٹن کو اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی پر مجبور کر رہی ہے۔ جب تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو یہ دور یاد رہے گا کہ کس طرح ایک چھوٹے سفارتی قدم نے بڑی لہریں پیدا کی۔ امریکہ کو یہ ساتھ دلایا کہ دنیا اب ایک قطبی نہیں رہی۔ یہ تجزیہ ہمیں بتاتا ہے کہ اتحاد کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، جب وہ لرزے تو نئی راہیں کھل جاتی ہیں۔ ٹرمپ کا کینیڈا وزیر اعظم کے دورے پر رد عمل کا تجزیہ کرتے ہیں۔ عالمی سیاست کی اس پیچیدہ بساط پر جہاں ٹرمپ کی امریکہ فرسٹ پالیسیاں اتحادیوں کو بھی نہیں بخش رہی ہیں، کینیڈا وزیر اعظم مارک کارنی کا بیجنگ کا دورہ ایک نئی چال کی مانند ہے جس پر ٹرمپ کا رد عمل حیران کن طور پر نرم اور مثبت رہا ہے۔ ٹرمپ نے اسے اچھی چیز قرار دیا ہے اور سب کو حیران کر دیا ہے۔ یہ رد عمل نہ صرف ٹرمپ کی غیر متوقع حکمت عملی کو ظاہر کرتا ہے بلکہ امریکہ کی اندرونی تقسیم اور چین کے ساتھ تعلقات کی پیچیدگیوں کو اور بھی اجاگر کرتا ہے جو آنے والے دنوں میں شمالی امریکہ کی معیشت اور سیاست کو ایک نئی شکل دے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے کہی اور اسے اچھی چیز قرار دیا۔ ٹرمپ کا یہ رد عمل ان کی سابقہ سخت لائن سے مختلف ہے جہاں انہوں نے کینیڈا کو ایک امنوی ریاست بنانے کی دھمکیاں دی تھیں اور تجارتی جنگ شروع کی تھی۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ چینی آٹو میکرز امریکہ میں پران لگائیں جو اس رد عمل کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ رد عمل ایک غیر متوقع موڑ ہے جہاں انہوں نے اچھی چیز قرار دے کر اپنی سخت لائن سے الگ ہوئے ہیں لیکن ان کی پالیسیوں کی ناکامی کو بھی ظاہر کرتا ہے جو اتحادیوں کو دور دھکیل رہی ہیں۔ جب تاریخ پلٹے گی تو یہ لمحہ یاد رہے گا کس طرح ٹرمپ کی دھمکیوں نے دشمنوں کو دوست بنایا اور امریکہ کو اپنی بالادستی پر سوچنے پر مجبور کیا۔ یہ نہ صرف سیاسی ہے بلکہ ایک عالمی طاقت کے توازن کی کہانی ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ تجارتی جنگیں اکثر غیر متوقع نتائج لاتی ہیں۔ کینیڈا اور چین کے درمیان یہ معاہدہ عالمی تجارت میں ایک نئی قسم کی حکمت عملی کا عکاسی کرتا ہے جہاں ممالک اختلاف کے باوجود مشترکہ معاشی فوائد کے شعبوں میں تعاون کو ترجیح دیتے ہیں۔ وزیر اعظم کارنی کے اس فیصلے نے داخلی طور پر سیاسی تنازعات کو جنم دیا ہے جہاں کچھ حلقوں میں امریکہ کے ممکنہ رد عمل اور قومی سلامتی کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف زرعی اور سمندری پیداوار سے وابستہ کینیڈین صنعتیں اسے اپنے مستقبل کے لیے ایک بڑی کامیابی قرار دے رہی ہیں۔ یہ معاہدہ آنے والے برسوں میں دونوں ممالک کے تعلقات کی نئی بنیاد رکھتا ہے جس کا اثر نہ صرف کینیڈا کی معاشی ترقی پر پڑے گا بلکہ یہ عالمی تجارتی اتحادوں کے مستقبل کے لیے ایک اہم مثال بھی قائم کر سکتا ہے۔ یہ تاریخی دورہ بیلجیم کی سرزمین پر نہ صرف کینیڈا چین تعلقات کی بحالی کا سنگ میل ہے بلکہ ایک نئی عالمی ترتیب کی طرف اشارہ کرتا ہے جہاں پر پرانے اتحاد لرز رہے ہیں اور نئی شراکتیں جنم لے رہی ہیں۔ جب تاریخ کے اوراق پلٹیں گے تو یہ دور یاد رہے گا کہ تجارتی جنگوں کے طوفان میں کینیڈا نے چین کی طرف ہاتھ بڑھایا نہ صرف معاشی بقا کے لیے بلکہ ایک آزاد اور متوازن مستقبل کی تعمیر کے لیے۔ یہ سفر میں اشفار کاری نہیں
بلکہ ایک قوم کی خود مختاری اور لچک کی داستان ہے جو ہمیں بتاتی ہے جب ایک دروازہ بند ہو تو دوسرا کھولنے کی ہمت رکھنی چاہیے.